اس کے گھر والوں پہ نافذ ہوا. یہ بہت بڑا پیمانہ. لوگ غم کھاتے غریبوں کا ساری زندگی, بڑے بڑے انقلابی, لیکن غریبوں کا غم تو کھاتے ہیں مگر اپنی زندگی ان کی عیش و عشرت میں گزرتی ہے. ان کے جنازے بھی محلوں سے اٹھائے جاتے ہیں اور ساری زندگی غریبوں کے حقوق پہ لیکچر دیتے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام, اسباب راحت کا تو وہاں کوئی گزر نہ تھا. جو سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں, اسباب راحت تو نہ تھے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو بنیادی ضروریات زندگی تھیں اپنی, ان کو بھی معاشرے کے حوالے کر دیا اور معاشرے کی بابود پہ لگا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی. چکی خود اپنے ہاتھ سے چلاتی, ہاتھوں پہ نشان گٹے پڑ جاتے تھے. جھاڑو اپنے گھر سے ہاتھ میں دیتی تھی, خاک اڑتی اور ان کے کپڑوں پہ پڑتی تھی. مشکیزہ اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لاتی تھی اور جسم پر پٹے کے نشان پڑ جاتے تھے مشکیزے کے. اور ایک روز جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خادم تقسیم فرما رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی یہاں حاضر ہوئی اور اپنے بابا سے خادم مانگا کہ مجھے بھی گھر کے کام کے لیے خادم عنایت فرمائیے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو جو جواب دیا وہ ایک ذری اصول تھا اس قیادت کا اور اس انقلاب کے قائد کا. اتق اللہ یا فاطمہ وادی فریضۃ ربک وعملی عمل اہلک ہی خیر لک من الخادم. کہ اے فاطمہ, اللہ سے ڈرتی رہو, اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو, اور دیکھو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے گھر کے کام میں لگی رہو. جو خادم تم مجھ سے مانگ رہی ہو یہ اس سے بدرجہاں بہتر ہے زندگی جو تم گزار رہی ہو. اللہ تعالیٰ قرب اور ولایت کی جن منزلوں سے تمہیں گزار رہے ہیں اور جو تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ تم یہ سب مراحل طے کرو. ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کس طرح گھر پہ نافذ ہو رہا ہے وہ انقلاب. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کا کام اور اپنا ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. کان یخیط ثوبہ, بخاری شریف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یخسف نعلہ, حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں میں پابند خود لگایا کرتے تھے, اپنے جوتے کی مرمت خود کیا کرتے تھے. کان یعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم, یہ گواہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے وہ سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے جو مدینہ کے شہر میں گھروں میں لوگ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے عام آدمی کی طرح. جوتوں کو مرمت کرنا, کپڑوں کو پابند لگانا, وہ سرور کونین ہوتے ہوئے, سید الاولین و سید الآخرین ہوتے ہوئے, حبیب رب العالمین ہوتے ہوئے خود اپنے ہاتھ سے اپنے کام کیا کرتے تھے. سودا سلف خود خرید کے لایا کرتے تھے, ٹوکری خود اٹھاتے تھے. صحابہ کرام عرض کرتے کہ حضرت ہمیں دیجیے ہم لے جاتے ہیں. آپ فرمایا کرتے جس کا سودا ہے وہ خود لے کے جائے گا. آپ نے یہ دوستو ایک جھوٹا وقار ہوتا ہے, فالس پریسٹیج, کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے وقار کے خلاف ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنا, خود اپنا کام. جس طرح آج کل ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ ایک نمائشی اور کھوکھلی زندگی ہوتی ہے. اسی طرح کا جھوٹا وقار اس معاشرے میں بھی تھا اور لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو باعث عار سمجھتے تھے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جھوٹے وقار کے خلاف جہاد کیا, خود اپنے ہاتھ سے اپنا کام کیا. ہم دوستوں چلے گئے مغرب کی طرف, ہم امریکہ کی طرف چلے گئے کہ دیکھو وہاں لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں, وہ کیسے مضبوط معاشرے ہیں اور کتنی مضبوط قدریں ہیں ان کی. ہم نے اپنے گھر کی طرف نہیں دیکھا, ہم ان سے مروب ہو گئے, ان سے حابت زدہ ہو گئے کہ سب کام دیکھو لوگ اپنے ہاتھ سے کرتے. معاشرہ تو اس کو کہتے ہیں. ہم نے بند کر لی آنکھیں اپنے ورثے سے. ہم نے 1400 سال پہلے نہیں دیکھا کہ مدینہ کے گھروں میں اور گلیوں میں ہمارا آقا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کر رہا, بغیر تجزیے کے اور بغیر اپنے ماخذ اور اپنے ذخیرے کو جانے ہوئے ہم مروب ہوتے چلے گئے. یہ بھی
اقوام کی زندگی میں ایک حالت ہوتی ہے بے چارگی کی حالت، جس میں قومیں ہیبت زدہ ہوتی ہیں، غیروں سے مروب ہوتی ہیں۔ مجھے فکرہ ابن خلدون کا یاد آ گیا، کتنی اچھی بات اس نے کہی۔ اس نے کہا کہ میں قوموں کے زوال کے اسباب کا تجزیہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا جب کوئی قوم اپنے انحطاط کے آخری مرحلے میں ہوتی ہے تو اس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے، وہ غیروں کی طرف دیکھتی ہے، وہ اپنی اچھی چیزوں کو بھی غیروں کی طرف منسوب کرتی ہے، ہیبت زدہ اور مروب ہوتی ہے، بے چارگی اس قوم پہ طاری ہوتی ہے۔ یہ بات ابن خلدون نے کہی تو ہم نے دیکھا نہیں مساجد کی تعمیر، مسجد قباء، مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام خود پتھر اٹھا کے لاتے صحابہ کے ساتھ، دیواریں تعمیر کرتے۔ اور بخاری شریف میں تو لکھا ہے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تھک کے بیٹھ جاتے تھے مگر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کام میں لگے ہوئے ہوتے تھے، مسلسل پتھر لا رہے ہوتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں شرمندہ ہوتے تھے کہ یہ کیا معاملہ، ہمارے حضرت تو کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے۔ پھر ایک نئے جذبے سے اٹھتے تھے اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کام میں لگ جاتے تھے۔ تو اس ہاتھ سے کام، خود نفاذ اس کا اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر، ہاتھ سے کام کو آر نہیں سمجھا آپ نے مزدور کو ایک عزت بخشی، اپنے معاشرے میں اس کو ایک بلند مقام عطا کیا۔ آج دنیا دیکھیے یوم مئی بنا رہی ہے، شکاگو کے مزدوروں کی یاد کے بڑے حقوق ادا کیے ہیں اور بڑی بات کی ہے انہوں نے، اور مسلمان ہم نے بھی کتاب اپنی بند کر دی، ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمارے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے مزدور کو معاشرے میں کیا عزت بخشی تھی۔ خیر القاسب العامل اذا نصح، یہ فرمایا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہترین روزی کمانے والا وہ مزدور ہے جو خلوص سے کام کرتا ہو۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے، 1400 سال پہلے ہمارا آقا یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا آقا کان یاکل مع الخادم، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ کتنی بڑی بات، ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں دنیا دار لوگوں کو تو چھوڑ دیجئے، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگوں کو دیکھیے کتنے ہیں جو اپنے ملازمین کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ کانا یاکل مع الخادم، اس کو ایک مزدور کو اور غریب آدمی کو معاشرے میں ایک عزت بخشی، جو لوگ ان سے تعاون کرتے تھے، جو ان کا خیال کرتے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کا لفظ استعمال فرمایا، تم ان کا حق نہیں ادا کرتے ہو۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم آتے ذی القربى حقہ والیتامى والمساکین، بار بار حق کا لفظ، تمہارے مال میں مساکین کا، عزیزوں کا، اقارب کا، غریبوں کا حق ہے۔ حدیث میں بھی یہی کہا ان فی المال حقا سوى الزکات، زکات کے سوا بھی تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ حق کا کیا معنی ہوا؟ یعنی تم کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، تم تو وہ چیز جو امانتاً تمہارے پاس رکھوائی تھی وہ اس کو لوٹا رہے ہو۔ لوٹانے کا لفظ استعمال حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی زیر بار ہونے کی بات نہ ہو، کوئی کسی کا مرہون منت نہ ہو۔ یہ عزت آپ عطا کر رہے غریب کو معاشرے۔ تو یہ وہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کے خد و خال۔ میں گفتگو میں چاہتا یہی تھا کہ ان خد و خال کو دیکھا جائے سیرت پہ، کیونکہ مختلف طریقے سے کام ہوتا ہے۔ جو بالعموم سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان کا اسلوب مختلف ہوتا ہے، ان کا اسلوب تواریخ اور سنین کے گرد گھومتا ہے۔ ولادت کب ہوئی، بڑے بڑے واقعات کن تواریخ کو پیش آئے، ہجرت کس تاریخ کو ہوئی، غزوات کی تاریخ کیا ہے، دونوں طرف افواج کی تعداد کیا